رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا، اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج و گرم مزاج، بد باطن و پاک طینت لوگ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا اسے اس کا بر وقت ایمان لانا فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 چوپائے کا نکلنا، نمبر 3 سورج کا پچھم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد و ارادہ کرے تو میرے فرشتوں اس کے لیے نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس بھلے کام کو کر گزرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو، اور جب وہ کسی برے کام کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اور اگر وہ برے کام کو کر ڈالے تو صرف 1 گناہ لکھو، پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے اور اسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے لیے اس پر بھی 1 نیکی لکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 5 باتیں واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پر دعا دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار پرسی کرنا، اور جنازے میں شریک ہو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور نہ ہی انجیل میں ام القرآن یعنی فاتح جیسی کوئی سورہ نازل فرمائی ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں پڑھی جانے کی وجہ سے بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یعنی قیامت میں جمع کیے جاؤ گے، کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواری پر، اور کچھ لوگ اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر اکٹھا کیے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور بستر پر اپنا پہلو وغیرہ بدلے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا۔